شوال کی پہلی رات یعنی چاند رات ہوتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی چاند رات بھی عبادت کی رات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانے کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت لینے کی رات ہوتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، جنت واجب ہو جائے گی۔ اتنی پیاری رات ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے ویسے ہی لوگ بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں اور جو کام پورے مہینے نہیں کیے ہوتے، جو کام پورے رمضان میں نہیں کیے ہوتے، وہ کام چاند رات کو ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک کلچر بنا لیا ہے، ہم نے اپنا ایک شعار بنا لیا ہے کہ چاند رات کو پوری رات گزارنا ہے جاگ کر اور پھر صبح کو عید کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے۔ ضرور جاگیے لیکن عبادت کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، بازاروں کی زینت بن کے نہیں۔ اس رات شیطان دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے میں نے جن کو پورا سال ورغلایا، پورا سال میں نے ان سے گناہ کروائے، پورا سال میں ان کو جہنم کی طرف لاتا رہا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی کہ سب بخشے گئے۔ یہ رات مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اس شخص نے پوری مہینے اس کی فرما برداری کری ہو اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو نافرمانی پہ اتر جائے، گناہوں پہ اتر جائے۔ آپ دیکھ لیں چاند رات کو کیا گناہ نہیں ہوتے، معاذ اللہ لوگ چاند رات کو شراب تک کے پیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، یہ راتیں عبادت کے لیے ہیں جس طرح اور راتیں عبادت کے لیے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ آپ نے بنانا ہے کہ یہ رات عبادت کی راتیں، ہم نے انہیں ضائع نہیں کرنا۔ لوگ کہیں گے چاند رات والے دن بھی کوئی عبادت کرتا ہے کیا؟ تو مجھے بتائیں جو اللہ کی راضی کرنے والی رات ہے تو وہ عبادت کر کے ہی تو بندہ راضی کرتا ہے، کیا گناہ کر کے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے؟ چاند رات کی رات ہے ہی عبادت کی رات۔ آپ دیکھیں جب دنیا میں کہیں انعام بٹ رہا ہو، آپ یہاں پر دیکھیں جب چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں لوگ کس قدر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج تو انعام ملے گا یا آج مزدوری ملے گی، تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک بارگاہ سے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کئی درجات تقسیم ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اے مولا آج تو انعام دینے کی رات ہے، مولا میں نے تو مزدوری نہیں کی لیکن مالک تو آج دے رہا ہے، دعا کریں مولا مجھے بھی عطا فرما، بلکہ میری مزدوری کے مطابق نہیں، تو اپنی شان کے مطابق مجھے مزدوری عطا فرما۔ میں نے کیا مزدوری کی؟ میں نے تو کچھ نہ کیا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے فریاد کریں یا اللہ آج تو جب مزدوری دے تو مجھے محروم مت کرنا، آیا کہ میں نے کوئی مزدوری نہ کی۔ پورے رمضان جتنے لوگ بخشے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی تعداد کے برابر اس رات کو بخشتا ہے۔ اس حدیث کو یاد کریں کہ جو رمضان کو پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور سوچیں کہ اب تو رمضان بھی چلا گیا، میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا یا نہیں بخشا، رحمت کا اشرہ چلا گیا، مغفرت کا اشرہ چلا گیا، اب تو جہنم سے آزادی کا اشرہ بھی چلا گیا، میں ان میں شامل ہوا یا نہیں ہوا، میں جہنم سے نکلا نہیں نکلا۔ گریہ و زاری کرے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم سے نہیں نکالا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری تو طاقت نہیں کہ میں تیرے عذاب کو برداشت کر سکوں، میری تو استطاعت نہیں۔ مالک تو رحمان ہے، میں کوئی عبادت نہیں کر سکا، میں کوئی ریاضت نہیں کر سکا، میں کوئی سجدہ تیری شان کے مطابق نہیں کر سکا، لیکن مالک ہوں تیرا بندہ، ہوں عاجز، ہوں میں نادم، میری اعمال کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سبب بخش۔